میں نے بخاری پڑھی ہے جی، تو بخاری پڑھنے سے کیا ہو گیا؟ بخاری شریف پڑھنے سے کیا ہو گیا؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا، وہ تو مسئلہ رک گیا ہے، وہ تو ایک حدیث پڑھ کے تو بات کر دی ہے۔ قرآن شریف بھی تو ہے نا، اس کے معنی بھی آپ نے فرمایا وقول عبداللہ و رسولو، مجھے عبداللہ و رسولو کو، جیسے اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولو پڑھتے۔ پھر قرآن حدیث شریف میں آتا ہے، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آستان مبارکہ کے پردہ کے پیچھے جلوہ فروز تھے، اور صحابہ کرام کچھ تذکرہ کر رہے تھے، اور تذکرہ بھی پہلے انبیاء کا کر رہے تھے، اور ایک بعض نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، کسی نے کہا کہ عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ ہے، کسی نے کہا آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے۔ اچھا، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حجر اقدس میں یہ ان کی آوازیں سن رہے تھے کہ کسی نے یہ کہا، کسی نے یہ کہا، کسی نے یہ کہا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، فرمایا قد سمیت کلامکم عجبکم، فرمایا میرے صحابہ میں نے تمہارا کلام سنا ہے، عجب کلام سنا ہے۔ تم یہ کہہ رہے تھے انا ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ ہے؟ فرمایا ہاں، وہو کذالک، ہاں وہ ایسے ہی ہیں، وہ خلیل اللہ ہے۔ پھر تم میں سے کسی نے کہا موسیٰ نجی اللہ، وہو کذالک، عیسیٰ روحہ وکلمتہ وہو کذالک، عیسیٰ علیہ السلام اس کے روح ہیں، اس کے کلمہ ہیں، وہ بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ وآدم اصطفاہ اللہ، آدم کو اللہ پاک نے چن لیا، برگزیدہ کیا، ہاں وہ ایسے ہی ہیں۔ اب یہ ساری باتیں فرمانے کے بعد کہ اے لوگو تم یہ کہہ رہے تھے ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، جی ہر نبی کا ذکر کر رہے تھے، تو آپ نے یہ نہیں کہا اے لوگو ٹھیک ہے عیسیٰ روح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ ہے، انا عبد، انا عبد، میں تو بندہ ہوں۔ اب اس مقام پر یہ نہیں بولا، اب اس مقام پر یہ نہیں بولا، اب اس مقام پر کچھ اور ارشاد فرمایا کہ جس مقام مناسبت سے بات ہو رہی ہے اس حساب سے اب گفتگو کرنی ہے، یہاں عبد کا لفظ نہیں کہنا، آپ کی عبدیت میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ خاص بندے ہیں، عبدہو کی شان والے ہیں، عبدہی کی شان والے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں فرمائی کہ میں اس کا بندہ ہوں، یہاں کچھ اور فرمایا کہ آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اور عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ ہے، اور فرمایا الا وانا حبیب اللہ، میں تو حبیب اللہ ہوں۔ اب تو یہاں تو عبد نہیں فرمایا، تو یہ کیوں نہیں کہتے حضور حبیب اللہ ہے، یہ کہتے عبد ہے، عبد ہے، یہ کیوں گردان لگا رکھی ہوتی ہے؟ اس گردان میں کیا رکھا ہوا ہے؟ کیا ایسی گردان کا حکم ہے؟ اب یہ کن کتابوں میں حدیث شریف آتی ہے؟ جامع ترمذی حدیث نمبر 3616، دارمی جلد 1 صفحہ 26، در منصور جلد 2 صفحہ نمبر 230، البدایہ والنہایہ جلد 1 صفحہ 159 170 169 170، کنز المال حدیث نمبر 31970، مشکات شریف صفحہ نمبر 513، ان تمام کتابوں میں حدیث شریف آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، صحیح ہے، لیکن اے میرے صحابہ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب، ولا فخر، اور میں فخریہ نہیں کہتا۔ اور پھر بات کو یہاں تک نہیں روکا، آگے پھر سلسلہ کلام چلا ہے، فرمایا اے میرے صحابہ کرام وانا حامل لواء الحمد یوم القیامت تحت آدم ودونہ، فرمایا قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اس جھنڈے کے نیچے آدم علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، اور فرمایا ولا فخر، میں فخریہ نہیں کہتا، وانا اول الشافعین، سب سے پہلے قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا، اول مشفعین، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا فخر، اور میں فخریہ نہیں کہتا، وانا اول من یحرک حلق الجنہ، اور میں وہ ہوں جس کے لیے پہلے جنت کی کنڈی ہلائی جائے گی، ویفتح اللہ لی، اور میرے لیے رب کائنات جنت کے دروازے کو کھولے گا، اور میں داخل ہوں گا، وما یا فقراء المومنین، اور میرے ساتھ میری امت کی مومن فقراء ہوں گے،
اور ولا فخر، میں فخر یہ نہیں کہتا. اور پھر فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین اللہ ولا فخر. فرمایا اول سے لے کر آخر تک جتنی انسانیت اور جتنے انبیاء ہیں سب سے بڑھ کر عزت والی میری ذات. تو یہ باتیں نہیں ہمیں آتی، یہ حدیث نہیں نظر آتی ہمیں، کیسے لا تطرونی نظر آتی ہے. اس میں تو بتایا گیا ہے کما طرح نصارا، جس طرح عیسائی کہتے تھے تو ویسے مجھے نہ کہنا. اور جب ویسے نہیں کہیں گے تو پھر جو کہیں گے کم ہی کہیں گے، جتنی تعریف کریں گے نا کم ہی کریں گے. تو غور کریں کہ جن کی تعریف خالق کائنات فرماتا ہے اور ہمہ وقت ان کی تعریف فرماتا ہے. امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 صفحہ 707 میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمہ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا بیان فرماتا ہے. صفت و ثنا، محامد، محاسن، خوبیاں، شان، عظمتیں، وہ کوئی ایک لفظ تھوڑا بیان کرتا ہوگا. ہم تو آ جا کے 1-2-4 لفظ ہی جانتے ہیں جی. کتابوں کو پڑھیں گے تو پھر بڑا کچھ ہمیں حاصل ہوگا. امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلام لکھا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ سلام جی. اور اس میں کبھی وہ تمام کا تمام سلام پڑھیں جی تو آخر ختم ہو گیا نا. 170-72 اشعار ہے اس میں. تو کیا اللہ کے پاس بھی 170-72 الفاظ ہیں؟ قصیدہ بردہ شریف ہے وہ بھی ختم ہو گیا، 164 اشعار اس میں ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کے پاس 164 باتیں ہیں؟ اللہ کریم فرماتا ہے 7 سمندر سیاں بن جائیں اور ساری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں اور میرے کلمات لکھنا شروع کر دیے جائیں. فرمایا سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اتنے سمندر اور لے آؤ، میری باتیں پھر بھی ختم نہیں ہوں. اتنی شان والا رب جو ہے وہ 24 گھنٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا بیان کر رہا ہے. تو کیا وہ 24 گھنٹے یہی کہہ رہا ہے کہ تم عبد ہو، تم عبد ہو، تم عبد ہو؟ وہ تو بہت کچھ بیان کرتا ہے جی. وہ تو فرما رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب علیہ السلام آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے اعلیٰ ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیے. تو جب کبھی ایسا لفظ قرآن کہیں پڑھنے میں آئے جس میں عبد، لفظ عبد پڑھنے میں آئے تو وہ اپنے جیسا عبد نہیں سمجھنا، اپنے جیسا عبد نہیں سمجھنا. یہ سمجھنا ہے کہ وہ خاص عبد ہے اور ایسے عبد ہیں جن کی خاطر رب کائنات اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اور ہر کوئی ان کی برکت سے دنیا سے فیض لے رہا ہے، ان کی برکت سے سارے فیض جاری ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء سے اعلیٰ بنایا ہے. اللہ تعالی نے جو باتیں آپ سے کرنی تھی وہ زمین پر بھی کر سکتا تھا، کیا نہیں کر سکتا تھا؟ کرتا ہی تھا نا، تو کرتا رہتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو درجے دیے ہوئے ہیں. کسی نبی علیہ السلام کو پہلے آسمان پر درجہ دیا ہے جیسے آدم علیہ السلام، کسی کو دوسرے آسمان پر درجہ دیا ہے جیسے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. کسی نبی کو تیسرے آسمان پر درجہ دیا جیسے ادریس علیہ السلام. کسی نبی کو چوتھے آسمان پر درجہ دیا ہے جیسے جناب یوسف علیہ السلام. کسی نبی کو 5ویں آسمان پر درجہ دیا ہے جیسے ہارون علیہ السلام. کسی نبی کو 6ٹھے آسمان پر درجہ دیا ہے جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام. کسی نبی علیہ السلام کو 7ویں آسمان پر درجہ دیا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام. اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے اونچا درجہ دیا، سدرا سے بھی آگے، سدرا سے بھی آگے. وہ تو شان دکھانا مقصود تھی نا، وہ شان دکھانا مقصود تھی دنیا کو، اور کلمہ پڑھنے والوں کو بتانا مقصود تھا کہ ذرا دھیان سے بات کرو، دیکھو ان کی شان کیا ہے جی. ہم جب اس فضا میں جائیں گے تو ایک جگہ جا کے وہ آکسیجن ختم ہو جاتی ہے جی، وہاں آدمی نہیں رہ سکتا. تو آپ نے تو اس کو بھی کراس کیا ہے. پھر کہتے ہیں کرۂ نار بھی ہوتا ہے، وہ اس کو بھی کراس کیا ہے. پھر 7 آسمانوں کو کراس کیا ہے، پھر سدرا کو کراس کیا ہے. پھر ایک سواری آئی
جی اس سواری کو محدثین نے نام دیا رف رف، فرایا رف رف